جو لفظ میں نے کہا کہ ہمارا موضوع ہے ہمارے ہیں حسین، یہ میں صحابہ کے اندر جو سب سے پہلے نمبر پر جن کا نام ہے نا ان سے بات شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسن، پھر چلتے چلتے میں اپنے تک بات لے کے آؤں گا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہوں۔ عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، جس کے الفاظ ہے ثم خرج یمشی ومعه علی۔ جب یہ مسجد سے باہر نکلے تو ان کے ساتھ مولا علی شیر خدا بھی تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور یاد رکھیے گا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ لفظ صرف ان کا عقیدہ بتانے کے لیے کہنے لگا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد نعوذ باللہ یہ منافق ہو گئے تھے۔ اگر نعوذ باللہ یہ منافق ہوتے تو علی کبھی بھی کسی منافق کے ساتھ نماز نہ پڑھتا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا میرے علی کی منافق کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میرے علی کی منافق کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اور جس سے بنے وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور علی کی کس کے ساتھ بنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بنی ہے، ان کے ساتھ دوستی تھی۔ یہ دونوں باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ فرأى الحسن والحسین، سیدنا ابو بکر نے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں نے دیکھا فرأى الحسن والحسین یلعب مع الصبیان۔ ایک حدیث پاک میں صرف امام حسن کا ذکر ہے اور دوسری میں حسن حسین دونوں کا ذکر ہے۔ یہ دونوں شہزادے کیا کر رہے تھے؟ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب دیکھیں علی ان دونوں کے باپ ہیں، دونوں کے والد ہیں۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، قریب بلاتا ہے، لیکن وہاں پر حضرت علی نے دونوں شہزادوں کو اپنے قریب نہیں بلایا، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قریب بھی نہیں بلایا، بلکہ ان شہزادوں کے قریب گئے، خود قریب گئے اور کیا کہا؟ فَحَمَلَهُ، جا کر قریب جا کر ان کو مخاطب کر کے کہا قریب آؤ میرے، اور امام حسن کو پہلے اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا، پھر بعد میں امام حسین کو اٹھایا۔ جب امام حسن کو اٹھایا نا سب سے پہلے تو کیا کہنے لگے؟ وقال بِأَبِي، سب سے پہلا لفظ یہ کہا۔ عربی کے اندر بِأَبِي یعنی با اگر اپنے والد کے نام کے ساتھ لگائی جائے تو یہ قسمی الفاظ ہوتے ہیں، اور اس کو یوں لیا جاتا ہے کہ میرا باپ تم پر قربان ہو جائے، اس کو عربی کے اندر یوں لیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن حسین کو کیا کہہ رہے تھے؟ اے حسن حسین تیرے اوپر میرے والد قربان ہو جائے، یہ ہے، یعنی یوں کہہ رہے تھے اے لوگوں تم بڑی باتیں کرو گے۔ سب سے پہلے اگر یہ کہنے والے تھے تو میں غلط نہ ہوں گا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسن، سب سے پہلے کہا کہ میرے والد تم پر قربان ہو جائیں۔ اور یہ لفظ تو آپ نے حدیثوں میں سنے ہوں گے کہ صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آپ شاید پہلی مرتبہ، علماء تو ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، پہلی مرتبہ سماعت کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا اے حسین اے حسن تم پر میرے باپ قربان ہو جائے، سبحان اللہ۔ پھر آگے کیا کہا؟ شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حسن میں دیکھ رہا ہوں تیرا جو چہرہ ہے نا مجھے میرے نبی کے مشابہ لگ رہا ہے، نبی کے ساتھ ملتا جلتا لگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی لیسا شبیہن بعلی، یہ لفظ کہے کہ علی کے ساتھ یہ چہرہ ہوا مشابہ نہیں لگ رہا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی کے ساتھ چہرہ ملتا جلتا لگ رہا ہے۔ اور حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا نا غصہ نہیں آیا، ہم تو غصہ کر جاتے ہیں نا اگر کوئی اس طرح کی بات کرے، حضرت علی کو غصہ نہیں آیا، ان کو پتا تھا میرا حسن میرے نبی کے مشابہ ہے۔ اور یہ کتاب کے اندر الفاظ لکھے وعلی یضحک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ جب سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اے حسن
تجھ پر میرے باپ قربان ہو جائے۔ دوسرا جملہ یہ کہا کہ اے حسن تیری شکل مجھے اپنے نبی کے ساتھ ملتی جلتی لگ رہی ہے۔ جب یہ جملہ کہا، اور تیسرا جملہ یہ کہا کہ علی کے ساتھ تیری شکل نہیں ملتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنی تو غصہ آنا چاہیے تھا ہماری عقل کے مطابق، لیکن ان کا عشق یہ گوارا کرتا تھا، یہ غصے کی بات نہیں، بلکہ حضرت علی مسکرانے لگے اور مسکرا کر کہنے لگے ابو بکر تو نے سچ کہا، میرے حسن کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کہ میں کیوں نہ کہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے کہا تھا ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسن۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہی نہیں تھا، وہ یہ باتیں سنیں اور پھر آپ کو کسی خارجی سے، کسی رافضی سے یہ باتیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ اگر کسی سے ملیں گی یہ باتیں سننے کو تو وہ پکا صحیح عقیدہ سنی مسلمان ہوگا، سنی عالم دین ہوگا کہ جو یہ بات سنائے گا۔ پھر آگے آپ سے عرض کرو، یہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ اب خلیفہ ثانی سیدنا عمر کی بات سنیں، انہوں نے بھی کہا ہمارے ہیں حسن، ہمارے ہیں حسین۔ اصل کربلا کی جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے وفا کی جائے، اہل بیت سے محبت کی جائے۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے نا، ان سے محبت کی جائے۔ تو جنہوں نے محبت کی ہے کیوں نہ ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں سنائے، تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ان کی وفائیں آئیں، ان کی محبتیں آئیں۔ سنیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور اقدس تھا، مال غنیمت اکٹھا ہوا، کئی لوگ جمع تھے، مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، درہم بھی تھے، دینار بھی تھے۔ وہاں